بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ چونکہ بے انتہا وسعت اپنے دامن میں رکھتا ہے، اس لیے مختصر وقت میں اس کو سمیٹ لینا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کچھ اہم باتوں میں کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور کچھ اہم پوائنٹس کو انشاءاللہ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے منتظمین کو، جس میں یہ اسلام شعبہ نشر و اشاعت دیوبند اسلامک اکیڈمی اینڈ ریسرچ سینٹر. ماشاء اللہ ان حضرات کا یہ کورس کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے، قبول عام حاصل کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور کورس ہے جو آن لائن ڈپلوما شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت اہم اور وقت کا تقاضا ہے. امید ہے کہ آپ سب حضرات اس طرف بھی توجہ دیں گے. اس کے ایڈمیشنز بھی شروع ہونے والے ہیں، اور اس کورس کا نام ہے تقابل ادیان و دستور ہند آن لائن ڈپلوما کورس. اس میں اس کے جو مشمولات ہیں وہ ہیں اسلام اور ہندو مت کا تقابلی مطالعہ، ہندوتو اور الحاد اور گلوبلائزیشن کا تفصیلی تعارف، آسمانی و غیر آسمانی مذاہب کا تعارفی مطالعہ، دستور ہند کے منتخب دفعات کو زبانی یاد کرانے کا نظم. تو یہ 90 دن کا کورس ہے اور آن لائن ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل ہی جائیں گی کہیں نہ کہیں. تو ایسے موقع پر جب کہ ابھی مدارس کے فی الحال کھلنے کا کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو آن لائن کورسز ہیں انہی سے ہمیں اپنی علمی پیاس بجھاتے رہنا چاہیے. تو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے فقہ اسلامی کا تعارف، اس کی حیثیت اور معنویت، یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن پھر بھی 40-50 منٹ کے اس دورانیے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. سب سے پہلے جب ہم کسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس موضوع یا اس اصطلاح جو مرکزی اصطلاح ہے اس کے لفظی معنی، اور اسی طریقے سے اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے یعنی اس کے اصطلاحی معنی، ان سب سے پہلے ہمیں واقفیت حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں. یہ جو تعریف میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں فقہ کی، یہ کوئی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے پہلی بار نہیں ہوگا، یہ تعریف آپ نے سنی ہوگی. خصوصاً میں دیکھ رہا ہوں کہ اس لسٹ کے اندر زوم پر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مدارس سے نکلے ہیں، مدارس کے فضلاء ہیں یا مدارس میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے جو یہ تعریف ہے یہ نئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اپلیکیشن ہو وہ آپ شاید اس کو پہلی مرتبہ سنیں. تو فقہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ بصیرت، بلکہ گہری بصیرت. فقہ کے لفظی معنی آتے ہیں گہری بصیرت کے، اور جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، اصطلاحی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی علم جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو. شریعت کے تفصیلی احکام کا، شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی علم، ایسا علم جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. آج کے دور میں فقہ کے تعارف کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے چونکہ ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے دنیا میں، مسلمانوں میں، کہ بھئی ہمیں تو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. اچھا جی، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، گویا کہ فقہ کو انہوں نے قرآن اور سنت سے کوئی الگ چیز سمجھا ہوا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ فقہ کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا یہ مسئلہ مثلاً کسی بدائع الصنائع میں لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، تو ذہن کے اندر خود ایک دم یہ بات آتی ہے کہ بھائی مجھے تو قرآن کا حوالہ چاہیے، مجھے تو حدیث کا حوالہ چاہیے. اور یہ بات ایک حد تک معقول بھی ہے کہ اگر حدیث موجود ہے تو حدیث کا حوالہ مل جانا چاہیے. لیکن بہت سی مرتبہ مجتہدین نے جس انداز سے اجتہاد کیا ہوتا ہے اور اس مسئلے کو نصوص سے یعنی قرآن اور حدیث سے جس طریقے سے نکالا گیا ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ ہر عام آدمی اس کو سمجھ جائے. اس لیے فقہا نے آسانی کے طور پر ان مسائل کو کتابوں کے اندر درج کر دیا، فتاوی کے اندر درج کر دیا، اور وہ تمام کے تمام دلائل موجود ہیں، ان کو علماء دیکھ سکتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے ان کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ ان کی سمجھ اور ان کی فہم سے بالا تر چیز ہے. لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ فقہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب ان کو کوئی فقہی مسئلہ بتائیں تو ان کے ذہن کے اندر ایک طرح کا تکدر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو قرآن کی بات بتاؤ، ہمیں تو حدیث کی بات بتاؤ. تو اس کا جو ریلیونس ہے، اس کی جو معنویت ہے، وہ ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. اس لیے اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہم آج کی اس نشست میں اور اس طرح کی بہت سی نشستوں کا انعقاد ہونا چاہیے، ہم یہ سمجھیں کہ فقہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا بنیادی تعارف کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی معنویت کیا ہے. تو آج کا جو مرکزی عنوان ہے یا جو آج کا مقصد ہے، جس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ فقہ کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فقہ کوئی چیز نہیں ہے. تو فقہ میں موجود ایک ایک مسئلہ، چاہے وہ اجتہادی مسئلہ کیوں نہ ہو، پیور اجتہاد ہو، 100% اجتہاد ہو، اس کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث میں موجود نصوص ہیں، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فقہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ دراصل آج کا مقصد ہے آج کی اس نشست کا. میں نے ابھی فقہ کی آپ کے سامنے تعریف کی کہ وہ عملی احکام کا تفصیلی علم جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو. تو اس کے اندر دو چیزیں تعریف کے اندر آ گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عملی احکام، پریکٹیکل احکام، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہمیں کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کی بنیاد تفصیلی دلائل ہوں. اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جس کو ہمیں کرنا ہو اور اس کی بنیاد تفصیلی دلائل نہ ہو تو وہ فقہ نہیں کہلائے گا. یا اسی طریقے سے اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جس کی بنیاد تفصیلی دلائل تو ہیں لیکن اس کا تعلق کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے تو وہ بھی فقہ نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پر بہت سارے عقائد ہیں. عقائد کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ کسی چیز کے ماننے کا نام ہے. اور عقائد کی بھی دلائل ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں عقیدے کی دلائل ہیں. اسی طریقے سے بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جو عقائد کے بہت سے احکام، علم عقیدے کے بہت سے احکام کی بنیاد بنتی ہیں. لیکن عقائد جیسے میں نے کہا کہ ماننے کا نام ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانے، وحدانیت اور رسالت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ماننے کی ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں جو احکام ہوں گے ان کا تعلق عقیدے سے ہوگا، ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا. بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں لیکن ان کے تفصیلی دلائل نہیں ہیں. مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں ٹریفک کے قوانین. کسی بھی ملک میں آپ جائیں، اگر وہ سویلائز ملک ہے تو وہاں پر ٹریفک کے قوانین آپ کو ملیں گے. آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ مثلا دائیں طرف چلیں گے، آپ بائیں طرف سے واپسی کریں گے. آپ کو بتایا جائے گا کہ جب ریڈ لائٹ ہوگی تو آپ رک جائیں گے، جب گرین لائٹ ہوگی تو آپ چلیں گے، یلو لائٹ ہوگی تو آپ رکنے کی تیاری کریں گے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اب فوراً ریڈ لائٹ ہونے والی ہے تو آپ رکنے کی تیاری شروع کر دیجئے. آپ اگر پہلے ہیں لائن میں تو آپ ہی کو آگے بڑھنا ہے، آپ اگر پیچھے ہیں تو آپ اس کو کاٹ کر آگے نہیں جائیں گے. یہ وہ مسائل ہیں جو تقریباً، یا وہ احکام ہیں جو تقریباً ہر ملک کے قانون میں اور ہر ملک کے ٹریفک لاز میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ قانون ہے، یہ فقہ نہیں ہے. اب یہاں سے قانون کے درمیان میں آپ کو فرق سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور فقہ یہ دونوں لفظ یا دونوں اصطلاحات مترادف ہیں، دونوں سینونمز ہیں، یعنی دونوں ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جو چیز فقہ ہے وہی قانون ہے، جو قانون ہے وہی فقہ ہے. ایسا نہیں، بلکہ قانون ایک خاص چیز کا نام ہے اور فقہ بہت براڈ ہے، بہت عام ہے.
قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون کہتے ہیں وہ عملی احکام کہ جس کو کسی ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے، چاہے اس کے دلائل ہوں یا نہ ہوں، اور ان دلائل کا شرعی دلائل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین اس لیے قانون بنے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں یا اس ملک کی پارلیمنٹ نے، اس ملک کے دستور نے اس کو قانون مان لیا ہے۔ اگر مان لیجیے آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور وہاں کا قانون یہ کہتا ہو کہ ریڈ لائٹ پہ چلنا ہے اور گرین لائٹ پہ رکنا ہے، تو وہی قانون ہے۔ آپ وہاں جا کر یہ آرگیو نہیں کر سکتے کہ کیوں صاحب ہمارے ملک میں تو گرین لائٹ پہ چلا جاتا ہے اور ریڈ لائٹ پہ رکا جاتا ہے، تو آپ کے ملک میں اس کا الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ یہ آرگیو نہیں کر سکتے۔ یہی جواب ہوگا کہ نہیں، اس ملک کا قانون یہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ نے یہی قانون بنا دیا، وہی دلیل ہے۔ فقہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فقہ میں جو بھی احکام آپ کو دیے گئے، جو بھی احکام انسان کو دیے گئے ہیں، اس کے تفصیلی دلائل موجود ہیں۔ اس کی دلیل یا تو قرآن کی آیت ہے یا احادیث ہیں، یا احادیث اور قرآن کی بنیاد پر ہونے والا اجماع اور قیاس ہے، یعنی دلائل پیچھے سے موجود ہیں، ان دلائل کی بنیاد کے اوپر فقہی احکام نکلتے ہیں۔ قانون میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے قانون اور فقہ یہ دونوں بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں مرادف نہیں ہیں، یہ دونوں سینونیمز نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کے لیے اگر آپ انگریزی میں جو خاص اصطلاح ہے وہ تلاش کریں تو آپ کو اسلامک لا نہیں ملے گی۔ فقہ کی جو انگریزی اصطلاح ہے وہ ہے جورسپروڈنس۔ چونکہ جو مفکرین ہیں جنہوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ قانون اور فقہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ حالانکہ ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ مثلا جو سب سے آگے ہوگا وہ پہلے چلے گا، جو پیچھے ہوگا وہ بعد میں چلے گا۔ یا مثلا جب ریڈ لائٹ ہوگی تو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین لائٹ ہوگی تو گرین لائٹ پہ چلنا ہے، اس پہ رکنا نہیں ہے۔ یہ اسلامی اصول کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ الضرر یزال یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں ضرر اور ضرار کی گنجائش نہیں ہے، یا اگر کہیں بھی نقصان کا کوئی پہلو ہے تو اس کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ الضرر یزال، تو ریڈ لائٹ کے اوپر رکنا اور گرین لائٹ کے اوپر چلنا دراصل اسی مقصد سے ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور یہی اسلام کا ضابطہ بھی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر جو قانون بنا ہے وہ اسلام کے اس ضابطے کی بنیاد پر قانون نہیں بنا، بلکہ اس ملک میں ضابطہ بنا ہے پارلیمنٹ کی بنیاد پر۔ لہٰذا قانون الگ ہے اور فقہ الگ ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، مثلا آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں، تو انڈیا میں آپ دیکھیے قانون کس طریقے سے بنتے ہیں۔ بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا، وہاں پر منظور ہو گیا، اس کے بعد پھر عدالتوں نے اس کو انفورس کرنا شروع کر دیا۔ اب مان لیجئے کوئی قانون یا کسی عدالت نے کسی قانون اور دستور کی بنیاد پر 1960 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اب 2020 میں اسی طرح کا ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس نظیر موجود ہے۔ وہ نظیر کہیں اور سے نہیں آئی، وہ نظیر اس کی اپنی ہے کہ ہم ہی نے 1960 کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا، لہذا اسی فیصلے کی بنیاد پر 2020 کے اندر بھی فیصلہ دیا جائے گا۔ تو بظاہر قانون کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک دلیل موجود ہے، لیکن وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل خود اس کا اپنا دیا ہوا فیصلہ ہے۔ فقہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ فقہ میں اگر ایک مسئلہ، مثلا بارش کا پانی پاک ہے، بارش کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کی جا سکتی ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہوا، تو اس کی دلیل یہ نہیں بنے گی کہ نہر کا پانی پاک ہے، اس کی دلیل یہ نہیں بنے گی کہ چشمے کا پانی پاک ہے، اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ تو یہ قانون اور فقہ کے درمیان دراصل فرق ہوا، اس فرق کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ میں سے جن لوگوں نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ دیکھیے اسلام کی جو ہمگیریت ہے اور اسلام کی جو وسعت ہے اور اس اسلامی احکام کے اندر بھی جو اعجاز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ قرآن کریم کی 6666 کے قریب آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر ساری کی ساری ٹوٹل 6600 آیتیں فقہ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری احکام سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے تقریباً 400 آیتیں فقہ سے متعلق ہیں۔ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو صاحب مقدمہ مشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں امام بخاری کا قول یہ ہے کہ 1,00,000 حدیثوں میں سے میں نے چند ہزار منتخب کی ہیں، 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے چند ہزار منتخب کی ہیں۔ اب اگر آپ کتب ستہ کی ساری حدیثوں کو بھی ایک جگہ جمع کر دیں اور ہر مکرر حدیث کو بھی ایک حدیث مانیں، مطلب ایک حدیث اگر 10 سندوں سے آئی ہے تو آپ اس کو 10 حدیثیں مانیں، تب بھی جا کر ٹوٹل تقریباً 40-50 ہزار حدیثیں ہی بنتی ہیں۔
تو ان 50,000 حدیثوں میں سے بھی ساری کی ساری حدیثیں فقہ سے متعلق ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل 4,000 کے قریب، 3,000 سے 4,000 کے قریب حدیثیں فقہ سے متعلق ہیں۔ تو 400 آیتیں کم و بیش فقہ سے متعلق ہیں اور 3 سے 4,000 حدیثیں فقہ سے متعلق ہیں۔ ان حدیثوں اور آیتوں سے لاکھوں مسائل فقہا نے نکالے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کا اعجاز ہے کہ چند ہزار آیتوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جو احوال ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کے احوال الگ ہیں، مغربی ممالک میں جو لوگ بستے ہیں ان کے احوال الگ ہیں، اسی طریقے سے افریقہ اور دوسرے بر اعظم میں جو لوگ بستے ہیں ان کے احوال الگ ہیں، اور ان ممالک کے اندر بسنے والے لوگ کوئی 4-5 نہیں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں، اور اگر آپ شروع اسلام سے لے کر آج تک دیکھیں تو اربوں ہیں۔ تو ہر شخص کی ضرورت، اسلامی ضرورت کے لیے جو مسائل نکلے وہ انہی چند ہزار نصوص سے نکلے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا اعجاز۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فقہ کوئی نئی چیز فقہا نے ایجاد نہیں کی، بلکہ اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ میں نے جو فقہ کی تعریف کی وہ میری تعریف نہیں بلکہ فقہا نے خود تعریف کی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر فقہ کی بنیاد تفصیلی دلائل یعنی قرآن اور حدیث نہ ہو تو وہ قانون تو ہو سکتا ہے، وہ کسی حاکم کا قول تو ہو سکتا ہے، وہ کسی پارلیمنٹ کا پاس کردہ بل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ فقہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کا سپورٹ ہو۔ جب تک پیچھے وہ نہیں ہوگا تو اس کو فقہ کے اندر شامل کیا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو لوگوں کے ذہن میں نیریٹو بن گیا کہ نہیں جی ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن اور حدیث کو مانیں گے، یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فقہ کا دائرہ کار کیا ہے؟ دیکھیے فقہ کا جو دائرہ کار ہے وہ دراصل دینی معاملات ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک تقسیم ہو چکی ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو رابائی مثلاً یہودیوں میں، پادری مثلاً عیسائیوں میں، پنڈت مثلاً ہندوؤں میں وہ دیکھیں گے۔ یجঞ کرانا ہے، ہون کرانا ہے تو پنڈت جی کو بلائیے۔ آپ کو کسی چرچ میں اگر پریئر سروس کرانی ہے تو آپ پادری کو بلائیں گے، اس کو یاد کریں گے، یا مثلاً کوئی مر گیا یا آپ کو مثلاً اس کا یعنی بپتسمہ دینا ہے تو اب آپ اس کو بلائیں گے، پادری کو۔ لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ پادری کو نہیں بلائیں گے، دنیاوی معاملات میں آپ پنڈت جی کو نہیں بلائیں گے۔ پنڈت جی یہ نہیں بتائیں گے کہ ملک کی جو اقتصادی حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو صحیح کیسے کیا جائے، بلکہ اگر آپ پنڈت جی سے پوچھیں گے تو وہ یجঞ کا ہی مشورہ دیں گے کہ یجঞ کر لو یا ہون کر لو اور اقتصادی حالات ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پنڈت جی تو اپنی معلومات کے اعتبار سے مشورہ دیں گے نا، پادری بھی یہ کہے گا کہ فلاں جگہ کا جو پانی ہے وہ بہت بابرکت پانی ہے ویٹیکن کا، اس کو چھڑکو اور ایک دم اقتصادی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کا معاملہ الگ ہے۔ اسلام میں جو فقہ ہے، فقہ کا دائرہ کار جس طریقے سے دینی معاملات ہیں ایسے ہی دنیاوی معاملات بھی ہیں۔ اس میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ دینی معاملات تو مولانا صاحب اور فقیہ دیکھیں گے اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ پولیٹیشین دیکھے گا، دنیاوی معاملات وہ جج دیکھے گا، دنیاوی معاملات ممبر آف پارلیمنٹ دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں دینی اور دنیاوی معاملات، جب میں دنیاوی معاملات کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ معاملات ہے کہ جن کا فائدہ اور جن کے اوپر عمل ہمیں یہی کرنا ہے اور ان کا فائدہ بھی ہمیں یہی ملنا ہے۔ تو چاہے وہ دینی معاملات ہوں، خالصتاً دینی، مثال کے طور پر نماز ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ملے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ روزہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ آپ کو اس دنیا میں ملے لیکن آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ سارے دینی معاملات ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے۔ اور جو دنیاوی معاملات ہیں مثلاً پالیٹکس ہے، دنیاوی معاملات ہیں مثلاً سزائیں دینا ہے، حدود ہے، قصاص ہے، دیت کا پورا نظام ہے، یہ سب کے سب فقہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ بلکہ ایک ملک کی داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے اور خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ سب بھی فقہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ آپ اگر ہدایہ پوری پڑھیں تو ہدایہ کے اندر کتاب السیر ایک چیپٹر آتا ہے، کتاب السیر کے اندر ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سامنے اگر کسی ملک سے دشمنی ہو جائے، اس ملک سے اگر لڑائی لڑنی ہے تو کس طریقے سے لڑائی ہوگی، کن حالات میں لڑائی ہوگی، معاہدہ ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ خارجہ پالیسی ہے۔ یہ فقیہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ملک کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ امیر المؤمنین یا خلیفہ فقہا کی بنائی ہوئی پالیسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے
اگر قاتل ہے تو اس کے اوپر قصاص نافذ ہوگا یا نہیں، یا دیت دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر کوئی شرابی ہے تو اس کے اوپر کوڑوں کی سزا ہوگی یا نہیں، اگر کوئی چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں، یہ سب فقہا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ملک کی عدالتیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی یا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے، فقہا نے اس کو قرآن و حدیث سے نکالا اور وہ ملک کا قانون بن گیا۔ میں آپ کو ہدایہ کی ایک عبارت دکھاتا ہوں اسکرین شیئر کر کے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہ کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ ہدایہ میں کتاب القاضی الی القاضی ایک چیپٹر آتا ہے، اس کی یہ عبارت دیکھیے آپ، یہ متن ہے ہدایہ کا، وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إِلَّا أَن يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ بِأَن يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قاضی کے پاس، اور یہاں قاضی سے مراد چونکہ سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہاں چیف جسٹس ہے، یعنی قاضی القضات، تو قاضی القضات کے پاس امیر المؤمنین کا کوئی فیصلہ آیا کہ جی امیر المؤمنین نے اس بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، قاضی القضات یا چیف جسٹس اس کو نافذ کر دیں گے۔ لیکن اگر امیر المؤمنین کا وہ فیصلہ، حاکم کا وہ فیصلہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، یا سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، یا اجماع امت کے خلاف ہے، تین چیزوں کے، تو اب ایسی صورت میں قاضی اس فیصلے کو نافذ نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر امیر المؤمنین نے کوئی بات بلا دلیل کہہ دی، وہ بِأَن يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، تو ایسی صورت میں قاضی القضات اس کو نافذ نہیں کرے گا بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ دنیا کے ممالک میں الگ الگ طریقے جمہوریت کے رائج ہیں، لیکن اسلام میں جو موڈ آف گورننس ہے، یعنی حکومت کو چلانے کا جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تین دراصل مراکز ہیں۔ پہلا مرکز امیر المؤمنین کا یا خلافت کا ہے، دوسرا مرکز عدالت کا ہے، اور تیسرا مرکز فقہا کا ہے، جن کو ہم انگریزی میں جورسٹ بول دیتے ہیں، وہی فقہا ہیں۔ یہ جو فقہا ہیں، جب یہ کسی چیز کے اوپر اجماع کر لیں گے تو اب وہ اجماعی مسئلہ ملک کا قانون بن جائے گا۔ اگر ان فقہا نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے تو وہ ملک کا قانون بن جائے گا، ان فقہا نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ ملک کا قانون بن جائے گا۔ امیر المؤمنین اس ملک کے قانون کا تابع ہے۔ امیر المؤمنین کا کام یہ ہے کہ جو ملک کا دستور ہے، کتاب و سنت، اور جو اجماعی مسائل ہے ان کو جوں کا توں نافذ کرے۔ اس کے پاس ایگزیکٹو پاور تو ہے لیکن اس کے پاس تشریعی اختیار نہیں ہے، یعنی وہ خود ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر وہ مجتہد ہے تو بات الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر وہ مجتہد ہے تو وہ بھی جورسٹ ہوگا، لیکن اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو اس کے پاس تشریعی اختیار نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ حکم جو ہے کتاب اللہ کا ہے، یا حکم یہ سنت رسول اللہ کا ہے، یا میں نے کہہ دیا تو اب تم اجماع کرو، یہ اختیار اس کے پاس نہیں، اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں۔ یہاں تک کہ عدالت کو اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر امیر المؤمنین نے کوئی الٹا سیدھا فیصلہ سنایا تو عدالت کو یہ حق ہے کہ اس کے فیصلے کو مسترد کر دے۔ تو یہ تین مراکز ہوئے۔ آج آپ مثلا امریکہ کو دیکھیے، امریکہ میں طاقت کے تین مراکز ہیں۔ پہلا مرکز ہے صدر، اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں، اس کے پاس تنفیذی اختیارات ہیں کہ وہ جو قانون ہے اس کو نافذ کرے۔ دوسرا مرکز ہے کانگریس، کانگریس سارے جو سینٹس اور کانگریس مین ہیں یہ ملک کا قانون بناتے ہیں، جیسے ہمارے ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے وہاں کانگریس ہے، وہ ملک کا قانون بناتے ہیں، اور وہاں قانون بننے کی بنیاد اکثریت ہے، اجماع نہیں ہے۔ اسلام میں قانون بننے کی جو بنیاد ہے وہ اجماع ہے، اور آج کی جمہوری ممالک کے اندر قانون بننے کی جو بنیاد ہے وہ اکثریت ہے، اکثریت نے ووٹ کر دیا تو وہ قانون بن جائے گا چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو طاقت کا مرکز ہے امریکہ میں وہ سپریم کورٹ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اگر صدر کوئی فیصلہ دے تو سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دے، یہ کہہ کر کہ یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ بالکل ایسے ہی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یہ امریکہ کے قانون کی چوری نہیں ہے، امریکہ کا قانون دراصل اس قانون کی چوری ہے، تھوڑے سے امینڈمنٹ کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ قاضی کو اگر امیر المومنین کا فیصلہ بلا دلیل لگے، اجماع کے خلاف ہو، یعنی فقہا جو جورسٹ ہیں جس کو امریکہ نے کانگریس کہہ دیا،
جو جورسٹ کے خلاف ہو ان کے اجماع کے، یا یہ کہ وہ کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے خلاف ہو، یعنی وہاں کے اسلام کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، تو پھر قاضی القضات کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو مسترد کر دے، امیر المومنین کے فیصلے کو مسترد کر دے۔ یہ باتیں فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ فقہ کا دائرہ کار نماز ہے، روزہ ہے یا طہارت کے مسائل ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ فقہ کا دائرہ کار یہی مسائل ہے تو یہ غلط ہے۔ فقہ کا دائرہ کار صرف یہی مسائل نہیں ہیں بلکہ ملکی مسائل بھی ہیں کہ سیاست کیسے ہوگی۔ فقہ کا دائرہ کار خارجہ پالیسی بھی ہے اور داخلہ پالیسی بھی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ پالیسیاں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک اسٹیپ اور، فقہ کا آغاز اور اس کا ڈیولپمنٹ ہے، فقہ ہے وہ کیسے ہوا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی صاحب کو کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور پوچھ لیتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور آیا تو صحابہ نے اپنی معلومات کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انہوں نے دیکھا تھا اور قرآن کریم کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا تھا اس کے مطابق انہوں نے فتاوی دینے شروع کیے، اور ہر صحابی کو فتویٰ دینے کا حق بھی نہیں تھا۔ فقہائے صحابہ چند ایک ہی تھے، مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقیہ تھے، اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور چند اور فقہا ہوں گے۔ یہ سب حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں انہوں نے جو کثیر تعداد میں ایک یعنی بڑی مقدار میں علم حاصل کیا تھا، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فہم ثاقب بھی دی تھی، گہری بصیرت بھی دی تھی، اس کی بنیاد پر ان حضرات نے فتاوی دینے شروع کیے، اور ان فتاوی کو جونیئر صحابہ نے اور اسی طریقے سے سینئر تابعین نے جمع کرنا شروع کیا۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جونیئر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سے فتاوی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مطابق دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے اندر بھی طبقات ہیں، تو یہ صحابہ جب فتویٰ دیا کرتے تھے تو جو سینئر تابعین ہیں کہ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہے، جو صحابہ سے جنہوں نے براہ راست پڑھا ہے، وہ ان فتاویٰ کو جمع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب سینئر تابعین مقتدا بن گئے تو جو ان کے بعد جو دوسرے طبقے کے تابعین ہیں جنہوں نے سینئر تابعین سے ملاقات کی، ان سے پڑھا، چونکہ تابعین کے اندر بھی مختلف طبقات ہیں، انہوں نے ان کے فتاویٰ کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے مسروق کے، ابن سیرین کے، حسن بصری کے، یہ سینئر تابعین ہیں، ان کے فتاویٰ جمع ہوتے گئے، اور اس طریقے سے جب بہت سارے فتاویٰ جمع ہو گئے تو فقہ خود بخود بن گیا۔ فقہ کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب جو موجود ہے آج، جس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ اور مجموعے ہوں، لیکن جو سب سے پہلی کتاب موجود ہے وہ اس کا نام ہے المجموع، اور یہ کتاب نہ امام ابو حنیفہ کی ہے، نہ امام شافعی کی ہے، نہ مالک کی ہے، نہ احمد بن حنبل کی ہے، اس لیے کہ ان حضرات، امام ابو حنیفہ تو خیر پیدا ہو چکے تھے، لیکن بقیہ حضرات کی پیدائش سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں امام زید بن علی، زید بن علی بن زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ زید بیٹے ہیں علی کے، علی بیٹے ہیں زین العابدین کے، امام زین العابدین مشہور امام ہیں، اور زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے۔ سو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں زید بن علی، ان کی کتاب ہے المجموع، اور اس کتاب کے اندر فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے جو پہلی صدی ہجری کے اواخر میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل آغاز میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کتاب میں، کتاب چونکہ بالکل ابتدائی ہے تو ظاہر ہے کہ مختصر ہے، اس کتاب میں صرف وہی مسائل ہیں کہ جو روز برہ پیش آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ فتوحات کے نتیجے میں جب جگہ جگہ پھیل گئے، ایک طرف عالم اسلام کی سرحد تقریباً چائنا تک پہنچ گئی تھی اور دوسری طرف اسپین تک، تو آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے زیر نگیں تھی، اور اس پورے علاقے کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو۔
بہت سی جگہ ایسی بھی تھی کہ جہاں مسلمان گو کے عالم اسلام میں تھے لیکن غیر مسلم اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے. تو اس بات کا امکان تھا کہ ان جگہوں پر کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسائل بتانے والا کوئی فقیہ نہ ہو. اس بات کا بھی امکان تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو فقیہ بتا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فقہ کے اندر یا دینی بصیرت کے اندر کمزور ہو. تو اس لیے ان متاخرین تابعین میں یعنی تابعین کے جو آخری لیئر ہے جو آخری طبقہ ہے ان میں فقہ تقدیری کا رواج ہوا. فقہ تقدیری کہتے ہیں کہ ایسے مسائل کا رواج ہوا یعنی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا فقہاء نے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں, اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں. اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری سچویشنز خود بخود فرض کر لی, خود بخود سوچ لی اور ان سچویشنز کی بنیاد پر انہوں نے مسائل کا استنباط کرنا شروع کیا. اس کو کہتے ہیں فقہ تقدیری. جو متقدمین تھے تابعین ان کے یہاں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ بھائی جب مسئلہ آیا ہی نہیں, کوئی سچویشن ہوئی نہیں تو اس کا جواب کیا دینا, پہلے سچویشن تو ہو تبھی تو اس کا جواب دیں گے. لیکن متاخرین نے یہ ضرورت محسوس کی کہ سچویشن پیدا ہونے سے پہلے پہلے اس کا حل ہونا چاہیے. امام اس دور میں جب فقہ تقدیری کا رواج ہوا تو اس دور میں جو بنیادی نام ملتے ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ, امام مالک, ابن جریر طبری اور اسی طریقے سے امام اوزاعی, سفیان ثوری. یہ وہ نام ہیں کہ جنہوں نے فقہ تقدیری کے اندر بنیادی ان کا کنٹریبیوشن ہے اور انہی حضرات سے پھر آگے فقہی مسالک یا فقہی مذاہب بنے ہیں. امام ابو حنیفہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ ایک تو وہ اکیلے اجتہاد نہیں کرتے تھے, انہوں نے ایک کاؤنسل بنائی, اس کاؤنسل کے اندر جو پرماننٹ ممبر تھے وہ 40 تھے اور جو عمومی ممبر تھے وہ 100 تھے اور اس کاؤنسل کی روزانہ میٹنگ ہوتی تھی فجر سے لے کر ظہر تک. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں کہ مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ بیٹھ گئے, روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ فجر سے ظہر تک بیٹھتے تھے مسجد میں اور انہی مسائل کے اوپر کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں, اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں. اور بہت سی جو ریئل سچویشن تھی یعنی جو سچویشن ہو چکی تھی ان کے اوپر بھی غور و فکر کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اس کاؤنسل نے جن مسائل کے اوپر استنباط کیا اور جن مسائل کا جواب تلاش کیا ان کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 84,000 ہے. 84,000 خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 84,000 مسائل کا جواب دے دیا گیا تھا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد امام زفر نے اس مجلس کی صدارت کی ہے, پھر امام ابو یوسف نے صدارت کی ہے, پھر امام محمد نے صدارت کی ہے, تب جا کر وہ مجلس ختم ہوئی. تو اس مجلس کی اس کاؤنسل کی جو پوری عمر ہے وہ بھی 80 سال سے زائد ہے, چونکہ اس کے جو صدر تھے وہ بھی 4 لوگ تھے, پہلے امام ابو حنیفہ, پھر زفر, پھر ابو یوسف, پھر امام محمد رحمہم اللہ. تو یہ تو فقہ حنفی میں ہوا. دوسری طرف امام شافعی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس اسٹائل کو اخذ کیا اور انہوں نے بھی اسی مسلک اور امام مالک سے بھی انہوں نے اس اسٹائل کو, اس منہج کو اخذ کیا اور انہوں نے اس طرز کے اوپر اپنے فقہ کو مرتب کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سے اس کام کو کرتے آ رہے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں. امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے اس طریقے کو اخذ کیا. تو گویا کہ یہ سب باہمی مربوط بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. یوں فقہی مسالک وجود میں آئے ہیں. لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فقہی مسالک بنیادی یعنی وجود میں آ گئے 4 اور پہلے کچھ اور بھی فقہی مسالک تھے جو اب ختم ہو گئے. مثلا امام اوزاعی کا مسلک تھا, امام سفیان ثوری کا مسلک تھا, طبری کا مسلک تھا, یہ سب اب موجود نہیں. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا یعنی بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہمارا فقہ ایک ہی ہوتا. یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہر مسئلے میں ہمارے یہاں اختلاف ہے کہ امام مالک کا کچھ کہنا ہے, امام شافعی کا کچھ کہنا ہے, امام ابو حنیفہ کا کچھ کہنا ہے. ایسا ہو جاتا کہ پوری دنیا میں اور مسلمانوں میں ایک ہی فقہ رائج ہوتا. جس طریقے سے ایک ملک کا ایک قانون ہے تو ایک امت کا ایک فقہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ فقہا کی وجہ سے نہیں ہوا. یعنی ان میں جو آپس میں اختلاف تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اختلاف کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے اختلاف ہوا کہ جی امام مالک کی امام حنیفہ سے نہیں بنتی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اچھا آپ کا مسلک یہ ہے, ٹھیک ہے میں یہ مسلک اختیار کروں گا. ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ روایتوں کے اختلاف کے نتیجے میں ہوا ہے. حدیثوں میں اختلاف تھا, قرآن کریم کی آیتوں کے سمجھنے میں اختلاف تھا, اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے موجود تھا. اس لیے وہ اختلاف فقہا کے درمیان آیا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ جو آج ہمارے درمیان تقسیم ملتی ہے کہ یہ حکم فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, فلا فلا, یہ تقسیم اس دور میں نہیں تھی.
بلکہ اگر کوئی اس تقسیم کو بنیاد بنا کر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بھی تھی کہ یہ فرض نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یہ روایت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو انہوں نے روایت کی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث یہ کوئی یعنی روکنے کو حرام قرار نہیں دے رہی ہے کہ اگر روکو گے تو حرام کا ارتکاب ہو جائے گا، تو انہوں نے اس طرح کہا کہ نہیں ہم تو روکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی انتظامی مسئلات ہو، لیکن چونکہ بظاہر حدیث سے معارضہ ہو گیا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مت روکو، اور ابن عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم تو روکیں گے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے بات کرنی بند کر دی، یہاں تک کہ مرتے دم تک انہوں نے اپنے اس بیٹے سے گفتگو نہیں کی، چونکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ بیٹے نے حدیث کے خلاف جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں اس چکر میں کوئی نہیں پڑتا تھا کہ یہ فرض ہے، کہ یہ واجب ہے، کہ سنت ہے، کہ مستحب ہے، کہ مباح ہے۔ اگر حدیث میں چیز موجود ہے تو اس کو کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، ایک صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے مثلا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وتر پڑھنا ضروری ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وتر پڑھنا ضروری ہے؟ عبداللہ ابن عمر پھر وہی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح 2-3 مرتبہ اس شخص نے یہ سوال دہرایا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چکر میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فرض ہے، کہ واجب ہے، کہ سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے تو تم بھی ہمیشہ پڑھو۔ یہ اس زمانے کا مزاج تھا۔ تو اس وقت مسائل کو اس طریقے سے کیٹیگرائز نہیں کیا گیا تھا کہ یہ احکام کو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا یہ تھا کہ مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہوتے تھے، تو ہر شخص اپنے حال کو اور اپنی صورتحال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نابینا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ ان صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے مسجد لانے کے لیے کوئی آدمی بھی نہیں ملتا ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ جی پہنچتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ ایک حدیث تو یہ ملتی ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری طرف عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بھی نابینا ہو گئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ خود ان کے گھر میں جا کر مصلی کا افتتاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بطور تبرک کے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ تو ایک نابینا کو تو آپ نے منع کر دیا، دوسرے نابینا کے گھر میں جا کر مصلی کا افتتاح بھی فرما دیا۔ یہ روایتوں کا اختلاف ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے احوال سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان دونوں نابیناؤں نے جب آگے روایت کی تو یہ اپنے حال کے مطابق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نابینا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی، دوسرے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، میں نابینا تھا۔ اب جن تابعین نے پہلے نابینا سے روایتیں سنی، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، راسخ ہو گئی کہ نابینا کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو بھی مسجد میں آنا ہے۔ دوسرا جو گروپ تھا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو اجازت دی، لہٰذا نابینا ہونا مسجد میں نہ آنے کا ایک عذر ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک اور مثال لے لیجئے، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہوں، سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ جیش العسرہ کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ وہ مکہ میں بیمار ہوئے فتح مکہ کے موقع پر،
اور بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ عیادت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں اور لگتا ہے کہ میں شاید زندہ نہ رہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دولت صدقہ کر دوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور قبول بھی فرما لیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی، اور کہا کہ نہیں، ساری دولت صدقہ نہ کرو۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر آدھی دولت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آدھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھا تہائی کر دوں؟ آپ نے اجازت دی کہ تہائی اور وہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہی کرو، الثلث والثلث کثیر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی کو اجازت دی اور دوسرے صحابی کو اجازت نہیں دی، حالانکہ سچویشن ایک ہی ہے، لیکن چونکہ دونوں صحابہ کے حال الگ الگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ جو لیول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مقام و مرتبہ ان کا ہے، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقام اور مرتبے میں کم ہے۔ تو حالات کے اس اختلاف کی وجہ سے حدیثوں کے اندر اختلاف ہو گیا، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ جب یہ احادیث کا اختلاف آگے بڑھا تو فقہا کے اندر پھر اختلاف پیدا ہوا۔ ایسے ہی کبھی کبھی روایتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی نے اس جملے کو مثلا ایک خاص کسی خاص جزئیے سے متعلق سمجھا، اور دوسرے صحابی نے اس کو یونیورسل نیریٹو سمجھا، قاعدہ کلیہ سمجھا، یونیورسل اسٹیٹ میں سمجھا کہ یہ ایک عام قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو جب سنا تو انہوں نے اس کو عام سمجھا کہ یہ حدیث عام ہے، لہٰذا میت کے اوپر رویا نہ جائے، اگر کوئی میت کی تدفین کے بعد روتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو عام سمجھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ یہ حدیث تو خاص ہے، ایک خاص واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی مر گیا تھا، تو اس کے پیچھے جو اس کے اہل خانہ رہ گئے تھے وہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو رو رہے ہیں اس کے فراق میں، اور وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ادراک فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو عام سمجھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا، اور پھر اس حدیث کے سمجھنے میں، اس حدیث کے انڈرسٹینڈنگ اور اس کے اپلیکیشن کے اندر فقہا میں اختلاف ہو گیا۔ تو فقہا نے کوئی اپنے گھر سے اختلاف پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ اختلاف دراصل پہلے سے چلا آ رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، اور اسی وجہ سے یہ فقہی مسالک جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ بہت سارے لوگ کچھ چیٹ کے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں، میں ان کو ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں، سوال و جواب انشاءاللہ آگے چل کر۔ ایسے ہی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی چیز کو آبزرو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس طریقے سے وہ اس کو سمجھتے تھے وہ آگے نقل کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس نقل کرنے میں کوئی غلطی کی، بلکہ اس کے بعد اس کو جیسے سمجھا گیا اس کے اندر فرق پیدا ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک سے زائد تو حج نہیں کیا، حج ایک ہی مرتبہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب یہاں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع، تو ان میں سے کون سا حج فرمایا؟ کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ حج افراد کیا تھا، اور کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ حج قران کیا تھا۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں حج بھی اور عمرہ بھی، اور افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک احرام حج کا، اس کے اندر عمرہ نہیں۔ اچھا، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو آبزرو کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیک بحجۃ، لبیک بحجۃ، عمرۃ کا لفظ نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے اس کو جوں کا تو نقل کیا، نقل کرنے میں کوئی غلطی نہیں، لیکن سمجھنے میں انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کو سمجھے تو یہ کہا کہ یہ افراد کی نیت تھی۔ لیکن دوسری طرف دیگر فقہاء صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا ہے۔ اچھا، پھر لبیک بحجۃ کیوں کہا، لبیک بحجۃ و عمرۃ کیوں نہیں کہا؟ ساتھ میں عمرۃ کا بھی تو اضافہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ قران میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قارن جو قران کرنے والا ہے وہ قران لبیک بحجۃ کے الفاظ سے کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک ہی ہے، وہ یا تو افراد تھا یا قران تھا، لیکن صحابہ نے اس کو کس طریقے سے آبزرو کیا اور سمجھا، اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ آگے چل کر یہ اختلاف رہا کہ قران افضل ہے کہ افراد افضل ہے۔
جو حنفی فقہا ہیں انہوں نے کہا کہ قران افضل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قران. دیگر فقہا نے کہا کہ نہیں جی افراد افضل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد فرمایا. تو یہ اختلاف اس لیے ہوا چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اختلاف ہوا. ایسے ہی ایک اور مثال لے لیجیے، یوں تو مثالیں بہت زیادہ ہیں، ایک اور مثال لے لیجیے آپ. اسی حجۃ الوداع میں واپسی میں مدینہ منورہ ایک جگہ آتی ہے، مکہ کے اندر ہی موجود ہے، اب تو مکہ کا ایک محلہ ہے، ابطح نام ہے اس کا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں سے پھر مدینے کی طرف واپسی کا راستہ اختیار فرمایا. تو یہ ابطح کا جو قیام ہے یہ مقصود بالذات تھا، یعنی واقعی وہاں ٹھہرنا چاہیے اور یہ مناسک حج میں شامل ہے، یا یہ کہ ابطح کا جو قیام تھا وہ ایک اتفاقی چیز تھی، بھئی وہ ادھر سے گزر رہے تھے، راستے میں کہیں نہ کہیں ٹھہرنا تھا تو ابطح میں ٹھہر گئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، آپ ادھر سے نہ جاتے دوسرا راستہ اختیار کرتے تو وہاں ٹھہر جاتے. لیکن دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مقصود بالذات تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطح کا جان بوجھ کر انتخاب فرمایا. اب دیکھیے اختلاف ہو گیا صحابہ میں. اب بعد میں جو فقہا آئے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ میں اختلاف ہے تو ترجیح کس کو دیں، تو انہوں نے دوسری حدیثیں کنگھالی، دوسرے صحابہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے. ایک حدیث ان کو ملی، حدیث یہ بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ننزل غدن، کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں پر مشرکین مکہ نے ابتدائی دور میں کفر پر اور اسلام کے خلاف ایک دوسرے سے معاہدہ کیا تھا. یعنی وہ ایک اس جگہ کی اہمیت ہے کفار کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک، اس لیے کہ تمام قبائل کے جو سردار تھے مشرکین کے وہ وہاں جمع ہوئے اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم وہیں رکیں گے. تو گویا کہ وہاں رکنا مقصود بالذات تھا، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہ علاقہ کفر کے شعار کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ اسلام کے شعار کے طور پر جانا چاہیے. تو دیکھیے فقہا میں اختلاف ہوا روایتوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت ہوا، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. ان مثالوں سے کم از کم اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اپنے گھر سے وہ اختلاف نہیں لے کر آئے، بلکہ روایتوں کا جو اختلاف، اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہی دراصل فقہی مسالک کے اندر تبدیل ہو گیا. اور اچانک نہیں ہوا ایسا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا جو دور آیا ہے اس میں، بلکہ تابعین کا ابتدائی دور، اس میں ہی مسلمانوں میں دو سکولز آف تھاٹ ہو گئے تھے، دو مکتب فکر بن گئے تھے فقہ میں. ایک تھا عراقی اسکول آف تھاٹ اور دوسرا تھا حجازی. ایک حجازی مکتب فکر تھا، ایک عراقی مکتب فکر تھا. عراقی مکتب فکر کی بنیاد عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے فتاوی پر تھی. چونکہ یہ دونوں حضرات عراق میں موجود تھے، علی بن ابی طالب عراق ہجرت کر گئے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن الخطاب نے عراق بھیجا تھا معلم بنا کر. تو یہ دونوں حضرات وہیں موجود ہیں، تو ان کے تمام جو شاگرد تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان دو صحابہ سے علم حاصل کیا اور اس طریقے سے وہ ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آ گیا. ادھر حجاز میں تو ظاہر ہے کہ مکہ بھی ہے یہاں اور مدینہ بھی ہے اور بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان میں جو بنیادی کردار جن صحابہ کا ہے مثلا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور ابن عمر ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ حضرات ان کی چھاپ، ان کے فتاوی کی چھاپ حجازی مکتب فکر کے اوپر پڑی ہے. اس طریقے سے شروع میں ہی دو اسکول آف تھاٹ ہوئے اور پھر یہ دو چار میں کنورٹ ہو گئے. وہ اس طریقے سے کہ مدرسہ عراقی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو جوں کا تو حنفی فقہ بن گیا، لیکن اس کے بعد حجازی مکتب فکر سے تین اسکول آف تھاٹ نکلے، ایک مالکی، ایک شافعی اور ایک حنبلی. اس طرح دو اسکول آف تھاٹ یا دو مکتب فکر چار مکتب فکر کے اندر تبدیل ہوئے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے کہا کہ خود انہوں نے سوچ لیے 84,000 مسائل، لہذا یہ ان کے گھر کی کوئی کھیتی ہے، ان کے گھر کی کوئی فقہ ہے. ہم امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی یہ مخلد دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں. کو اور کی کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ نے حدیث کو جیسے سمجھا، ہم اس فہم کو فالو کرتے ہیں، اس فہم کو سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اساتذہ ہیں، لیکن ان کے جو اسپیشل ٹیچر ہیں، جو خاص ان کے استاد ہیں، وہ ہیں حماد.
حماد خصوصی تلامذہ میں سے ہیں، خصوصی تلامذہ میں سے ہیں، کس کے؟ ابراہیم نخعی کے۔ ابراہیم نخعی تابعی ہیں۔ ابراہیم نخعی دو موسٹ سینئر تابعین کے خاص شاگرد ہیں، ان میں سے ایک علقمہ ہیں اور دوسرے اسود بن یزید ہیں۔ تو علقمہ اور اسود بن یزید امام ابو حنیفہ کے پردادا استاد ہیں، چونکہ دادا استاد ابراہیم نخعی ہیں، اور ابراہیم نخعی کے جو دو استاد ہیں وہ اسود بن یزید اور علقمہ ہیں، اور یہ دونوں خصوصی تلامذہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ کی سند ہے وہ ہے، انہوں نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے اسود بن یزید اور علقمہ سے، اور ان دونوں حضرات نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہاں، فقہ تقدیری یعنی وہ مسائل کے جو وہ سچویشن جو ہوئی نہیں تھی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ہی ان کے بارے میں سوچ کر رکھا تھا، وہ بھی چونکہ وہ صحابہ کے فتاوی تو تھے نہیں، چونکہ وہ سچویشن ہوئی نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات کے اوپر مبنی ہی استنباط تھا، وہ کوئی الگ سے انہوں نے اپنی رائے نہیں دے دی تھی، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی انہوں نے ان مسائل کا استنباط کیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وفات 150 ہجری کے اندر ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال میں امام ابو حنیفہ اپنی زندگی گزار کے جا بھی چکے تھے۔ 150 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے ہجرت کے 150ویں سال میں۔ اچھا، اب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے، اپنے وہ دو شاگرد پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، ابو یوسف اور امام محمد، اور بھی دیگر شاگرد ہیں، لیکن اسی سال ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے، اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے 150 میں، سن 150 میں، اور ان کی وفات ہو جاتی ہے 204 میں، یعنی 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ امام شافعی اپنے پیچھے اپنے ایک شاگرد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ امام بخاری کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 194، یعنی امام شافعی 204 میں وفات انہوں نے پائی، اور امام بخاری کی پیدائش ان سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے 194 میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے تقریباً 44 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کا فقہ مدون بھی ہو چکا۔ کب امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے وہ صحیح اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہوئے، انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب مرتب کی ہے صحیح بخاری۔ ان کی وفات ہوئی ہے 256 میں۔ تو امام بخاری نے بہت سی روایات امام احمد بن حنبل سے لی ہیں، ان کے استاد ہیں، فقہ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سیکھا ہے، احمد بن حنبل نے فقہ امام شافعی سے سیکھا ہے، اور بھی بہت سے ان کے استاد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا ہے، سب کنیکٹڈ ہیں۔ یہ تو بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے مناظروں کی محفلیں سجا کر ان سب حضرات کو الگ کر دیا۔ فقہ کے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ماوراء النہر کے علاقے میں، چونکہ اس زمانے میں پب جی تو تھا نہیں، تو یہ جو سب عمرا ہوتے تھے، ان کے وقت گزاری کا طریقہ ہی مناظرے ہوتا تھا۔ بلا لیتے تھے، بھائی آج ایک شافعی کو بلا لو، ایک حنفی کو بلا لو، چلو بھائی مناظرہ کرو۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ نے عبد الجید کے اندر یہ بات لکھی ہے، الانصاف فی معرفت الانصاف، ان کی کتاب پورا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، فی معرفت الاختلاف، الانصاف فی معرفت الاختلاف، اس کے اندر یہ بات لکھی۔ ان دونوں کتابوں کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پورا تفصیل سے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے ماوراء النہر کے جو علاقے کے عمرا ہوتے تھے، حکام ہوتے تھے، وہ فقہا کو، حنفی اور شافعی فقہا کو بلا کے مناظرے کرایا کرتے تھے کہ بھئی آج دل نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑا سا مناظرہ ہی ہو جائے۔ اب جناب مناظروں کی مجلسیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ان حضرات کے درمیان یا ان کے ماننے والوں کے درمیان دوریاں کریٹ کی گئی ہیں، ورنہ تو یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجیے۔ تو یہ سب جو اختلاف فقہ میں ہوا ہے، یہ دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں ہم اس اختلاف کو
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ان حضرات نے مدون کیا اور ان کے اصول بھی وضع کر دیے. ان حضرات سے پہلے اس اختلاف کے اصول وضع نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس اختلاف کی نسبت ان حضرات کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ اکثریت مسائل کی اکثریت میں پہلے ہی سے اختلاف چلا آ رہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا تھا. تو آج کے اس مختصر سے حلقے میں بات بہت طویل ہے اور شاید موضوع کو سمیٹنا 1 گھنٹے کے اندر مشکل نہیں ہے، بہت دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے. فی الحال جو آج کا مقصد تھا وہ یہ تھا، بنیادی مقصد، مرکزی مقصد وہ یہ تھا، یہ دکھلانا تھا کہ فقہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہے، اور فقہا کے درمیان اختلاف کوئی بعد کی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ اختلاف ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو اختلاف سے الجھن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر مسئلے کے اندر، تو گویا کہ اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے الجھن ہے، اور یہ غلط ہے. تو پہلا جو مرکزی جو گول تھا، جو بنیادی مقصد تھا، وہ تو یہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد کسی نہ کسی حد تک کے یقیناً حاصل ہوا ہوگا. اور دوسری چیز یہ بتانی تھی کہ فقہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس کو قانون کہا جاتا، اس کو فقہ نہیں کہا جاتا. قانون کا لفظ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، اس کو قانون کہا جاتا، فقہ نہیں کہا جاتا. تو فقہ کی جو تعریف ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ قانون ایک خصوصی چیز ہے اور فقہ ایک عمومی چیز ہے. جب تک اس کے دلائل موجود نہ ہو، اگر دلائل موجود ہے تو وہ فقہ ہے، اور اگر دلائل تفصیلی دلائل موجود نہیں ہے تو وہ قانون تو ہو سکتا ہے، وہ فقہ نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ فقہ کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن فقہ کا دائرہ کار اس سے بڑھ کر ہے. وہ ملک کی داخلہ پالیسی سے بھی گفتگو، یعنی اس کے بارے میں بھی وہ بات کرتا ہے، اور فقہ کے اندر خارجہ مسائل اور خارجہ پالیسی بھی طے کی جاتی ہے. میں نے ہدایہ کی جو اسکرین شاٹ تھا اس سے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے موڈ آف گورننس، یعنی کسی ملک کا جو نظام سلطنت ہے، نظام حکومت ہے، وہ کیسے چلے گا. فقہا نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور قاضی کے کیا اختیارات ہیں، اور وہ امیر المؤمنین کے خلاف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس کو کلیئرلی اور اس کو واضح انداز سے بیان کیا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں اس سے الحمدللہ اتنا تو ثابت ہوا کہ فقہ کا بنیادی تعارف اور اس کی معنویت یہ ثابت ہو گئی، اس کی حیثیت بھی پتہ چل گئی کہ یہ قرآن و سنت کے اوپر ہی مبنی ہے. جہاں تک تفصیلات ہیں تو تفصیلات میں آپ چلے جائیں تو گھنٹوں یہ محاضرہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ممکن بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اتنی بصیرت کافی بھی ہے. تو اب چند منٹ کے لیے سوالات لے لیے جائیں، اور انشاءاللہ اگر ممکن ہوگا تو، اور جواب مجھے معلوم ہو تو جواب بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، مجھے معلوم تھا یہ سوال ضرور آئے گا، یہ سوال آئے گا، مجھے معلوم تھا. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں بھائی لا تمنعوا نساء کیا ہے اما اللہ عن المساجد سے، اجازت والی بات تو سمجھ میں آئی، منع کیوں کرتے ہیں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیں. یہ آنا تھا سوال. دیکھیے مقصد یہاں پر فتویٰ دینا نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اس دور کا مزاج کیا تھا. اس دور کا مزاج یہ تھا کہ ہلکا سا آپ نے اگر یہ کسی صحابی کو محسوس ہوا کہ بے ادبی ہو رہی ہے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بیٹے سے بات کرنی بند کر دی تھی، زندگی کے آخر تک بات نہیں کی. اب یہ کہ بھئی عورتوں کو مساجد سے روکنا یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ مقصود بالذات ہے یا ایک اتفاقی ہے، یہ کسی فتنے سے متعلق ہے یا فتنے سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل بالذات موضوع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کر کے اس کو متنازع نہ بنایا جائے، جو فتویٰ ہے اس کے اوپر عمل کر لیا جائے. جہاں آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے حالات الگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں کی مساجد میں عورتوں کے لیے الگ سے کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ عورتوں کو کہاں کھڑا کریں گے؟ انتظام ہو تو بات الگ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش غالباً 74 یا 75 میں ہوئی ہے، یعنی 70 کے بعد ہوئی ہے، 70 اور 80 کے درمیان. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے زندگی بھر بات نہیں کی، تو کیا یہ شرعی اصول سے درست تھا؟ بالکل درست تھا، اس لیے کہ جہاں حدیث میں 3 دن والی بات آئی ہے
اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، دینی معاملات سے نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دینی بنیاد پر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اور یہاں مسئلہ ہو رہا ہے حدیث جو 3 دن والی ہے وہ دنیاوی معاملات میں، کہ 2 دوستوں کے اندر کسی عام معاملے دنیاوی معاملے میں لے کر لڑائی ہو گئی یا ذرا غلط فہمی ہو گئی تو وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو 3 دن تک، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک سوال یہ آیا کہ فقہائے اربعہ کے مسلک سے پہلے لوگ کس مسلک پر چلتے تھے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ 2 اسکولز آف تھاٹ تھے، 2 مسالک تھے، ایک فقہ عراق اور ایک فقہ حجاز۔ انہی 2 مسالک کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اس سے پہلے جب یہ عراقی اور حجازی مسلک بھی وجود میں نہیں آئے تھے تو اپنے اپنے علاقے کے فقہا اور اپنے اپنے علاقے کے تابعین اور صحابہ کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ بصرہ میں تھے وہ انس بن مالک کی بات مان لیتے تھے، جو لوگ کوفہ میں تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے مسلک پر عمل کر لیتے تھے، علی بن ابی طالب سے براہ راست جا کر معلوم کر لیتے رضی اللہ عنہ، جو لوگ عراق مدینہ میں تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے وہ ان سے ابو موسیٰ اشعری سے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضرات سے معلوم کر لیتے تھے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سمجھا دیا لیکن آپ اس موضوع کے اوپر ایک آسان انداز میں کتاب لکھیں۔ ماشاءاللہ کتابیں اس موضوع کے اوپر بہت ساری ہیں، تو اس لیے مزید کسی کتاب کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تو ان کتابوں میں سے جو مطالعہ کیا وہ حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ یہ آپ اس وقت سوال کرتے جب موضوع گفتگو تقلید ہوتا۔ دیکھیے ہمیں سوال کرنا بھی آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقلید ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی ابھی کل تو نہیں پیدا ہوا، یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں 2 ہی جواب دوں گا کہ ہاں جی تقلید کرنی چاہیے، یا جواب دوں گا تقلید نہیں کرنی چاہیے، تیسرا تو کوئی احتمال نہیں ہے۔ میں تقلید کہوں گا کہ تقلید کیجئے، آپ ناراض ہو جائیں گے، میں کہوں گا تقلید نہیں کیجئے، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ مقلد کہ غیر مقلد۔ تو اس لیے ان اختلافی مسائل سے نہ الجھ کر آپ دراصل ایسے سوال کیجئے جو آج کے موضوع سے متعلق۔ ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مسلک پر عمل کرتے تھے امام بننے سے پہلے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ امام پیدا تو نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اجتہاد کا درجہ حاصل کیا، تو اس وقت جو ان کے اساتذہ تھے وہ جس مسلک کے اوپر چل رہے تھے، میں نے پوری سند بیان کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک اس علاقے کے اندر رائج تھا، اس کو چاہے مسلک ابن مسعود نہ کہا جائے لیکن بہرحال وہ انہی کے فتاوی کی بنیاد کے اوپر تھا اور اسی کے اوپر اس علاقے کے لوگ عمل کرتے تھے۔ یہ کتاب جو فقہ کی پہلی کتاب ہے مجموع، یہ صرف موجود ہے، ضروری نہیں کہ یہ بہت عمومی طور پر موجود ہو، غالباً اس کا مخطوطہ موجود ہے اور یہ ابھی چھپی نہیں ہے کہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہ شافعی میں ایک اور کتاب ہے المجموع شرح المہذب، وہ الگ کتاب ہے، یہ الگ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسالک اربعہ حق پر ہیں، تو اگر کوئی آدمی ان مسالک میں سے اپنے پسندیدہ مسئلے کو منتخب کر لے اور تو مطلب انہوں نے سوالیہ نشان لگایا، اور اس معنی کر کے کئی متجددین مسالک میں کھچڑے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے کھچڑا تو ویسے بھی ذائقہ دار نہیں ہوتا، تو اب اس کو آپ کیا، جب وہ ذائقہ دار ہے ہی نہیں، آپ مثلا مختلف قسم کے چاول، مختلف قسم کی دال اور ہر چیز ایک جگہ پکا دیں تو کیا ذائقہ آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پسند کا مسلک منتخب کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی حنفی خاندان میں پیدا ہوا، یہ کوئی اسلام اور کفر کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اگر اس نے اسلام چھوڑ دیا تو مرتد ہو جائے گا، وہ پیدائشی مسلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی حنفی خاندان میں پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یا آپ کے اساتذہ مثلا شافعی ہیں، یا آپ کو ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں آپ نے مالکی یا شافعی یا حنبلی فقہا سے استفادہ کیا، تو آپ اپنی زندگی حنبلی طریقے سے یا شافعی مذہب کے مطابق گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں، چونکہ آپ کی جو معلومات ہے اس اسکول کے یا اس مکتب فکر کے حساب سے وہ زیادہ ہے۔ اس موضوع کے اوپر
کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھی کتابوں کے نام بتائیے. ایک تو شیخ عوامہ کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، غالباً اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اور اسی طریقے سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب کا نام میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اختلاف الائمہ. اختلاف الائمہ اس کا یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے شیخ عوامہ کی بھی کتاب کا نام اس سے ملتا جلتا ہے، ایک عرصے پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا، تو اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور عربی میں بھی وہ کتاب موجود ہے. تشریع احکام میں کسی مسلک کی ترجمانی زوردار انداز میں کرنا کیوں کر درست ہے؟ دیکھیے، جب میں کسی مسلک کے اوپر عمل کرتا ہوں تو یہ سمجھ کر کرتا ہوں کہ میں جس مسلک پر عمل کر رہا ہوں وہ حق کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ اگر میں یہ نہ سمجھوں بلکہ اس کا الٹا سمجھوں کہ جی باطل کے زیادہ قریب ہے، تو اب اخلاقی طور پر میرے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ میں اس مسلک پر عمل کروں. جب میں اس کو خود حق سے دور سمجھ رہا ہوں تو عمل کیسے کروں گا؟ حق سے قریب سمجھ رہا ہوں تو عمل کرتا ہوں نا. اور ترجمانی وہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. جاہل آدمی تو ترجمانی نہیں کرے گا. تو ترجمانی کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی بنیاد پر اس کو یہ پتا چلا کہ یہ مسلک جس کا میں قائل ہوں یہ حق کے زیادہ قریب ہے، تو پھر تو ترجمانی زوردار اندازی کی ہونی چاہیے. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک امام کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں اور اس کی حد کیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی مسئلے میں یہ تو آپ مکمل کنورٹ ہو جائیں، اس کا میں نے اس کا ایک سیناریو یا ایک اس کی سچویشن آپ کو بتا دی ہے. لیکن اگر آپ کسی خاص مسئلے میں مثلا عمل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ مجتہد اس فقہ کا یا اس فقہ کے جو ماننے والے علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، علماء مجتہدین ہیں، یا ان کی کمیٹی ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس مسلک میں ہم مثلا فلاں مسلک کے قول پر عمل کر لیں. اور اس کی جو سب سے عمدہ نظیر ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور وہ کئی سال تک نہ آئے تو فقہ حنفی کے اندر تو جو اقوال ہیں وہ تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں. اس میں یہ تھا کہ عورت 40 سال تک انتظار کرے. اب مان لیجیے وہ 40 سال ہی کی تھی، اس کا شوہر غائب ہو گیا، تو گویا کہ وہ 80 سال کی ہو تو تب جا کر وہ آزاد ہوگی اور دوسرے شوہر سے نکاح کر پائے گی. تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے فقہا کے پاس، ایسا نہیں کہ وہ خود فقیہ نہیں تھے، اپنے زمانے کے فقہا کے پاس انہوں نے استفتاء بھیجا. وہ دارالعلوم دیوبند بھی بھیجا اور مظاہر علوم بھی بھیجا اور بہت سی دیگر مدارس میں اور علماء کے پاس انہوں نے انفرادی طور پر کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیا جائے جس میں 3 یا 4 سال کی گنجائش ہے کہ وہ اتنے سال انتظار کرے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب الحیلۃ الناجزہ لکھی، اسی کے اوپر آج پورے فقہ حنفی کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو اس کی تعین یہی ہے، اس کی حد یہی ہے کہ اگر کسی مسلک کسی چیز کا تعلق عموم بلوا سے ہو، یعنی عامۃ الناس سے، اور اس مسلک کے اس جزیے کے اوپر عمل کرنے میں بہت زیادہ حرج ہو، تو اب فقہا بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ ہم دوسرے مسلک سے اس قول کو اس کے حل کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ نے فقہ البیوع کے اندر جو اسلامک فائنانس ہے اس کے اندر اسی منہج کو اختیار کیا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سوالات کا یہ سلسلہ بہت چلتا رہے گا. ماشاءاللہ آپ حضرات اہل علم ہیں اور سوالات بھی آپ کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، نشست تھوڑا لمبی بھی ہو گئی، تو ایک اس چیز کو دوبارہ سن لیجئے کہ انشاءاللہ دیوبند اسلامک اکیڈمی اور ریسرچ سینٹر کی طرف سے ایک کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے ایڈمیشن جاری ہیں. یہ کورس تقابل ادیان اور دستور ہند پر ہے اور یہ 3 مہینے کا کورس ہے. اور اس کے جو مشمولات ہیں وہ ہیں اسلام اور ہندومت کا تقابلی مطالعہ، ہندوتو و الحاد اور گلوبلائزیشن کا تفصیلی تعارف، آسمانی و غیر آسمانی مذاہب کا تعارفی مطالعہ، دستور ہند کے منتخب دفعات کو زبانی یاد کرانے کا نظم. یہ 10 جولائی سے انشاءاللہ شروع ہوگا. 90 دن کا یہ کورس ہے. تو طلباء مدارس یا یونیورسٹی اور جامعات کے جو
طلباء ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید کورس رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہتر ہے کہ اپنے اوقات کو ان مفید کاموں میں لگایا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں اس میں سیکھ لیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.